اچھا یہ بتائیے سر کہ آپ کی جماعت نے بھی ظاہر بات ہے جو ابھی تک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کا مخالفت کیا ہے کہ یہ آپریشن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. باقی جو دیگر جماعتیں ہیں اس میں ANP بھی ہے, اس میں PTI بھی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے. اس کے بعد یہ وضاحت آئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب, وضاحت جو آئی ہے PM آفس سے, اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی گزشتہ مسلح آپریشنز میں ایسے معلوم مقامات جو نو گو علاقے کے ساتھ ساتھ ریاست کی ریٹ چیلنج کر رہے تھے اور دہشت گردوں کو ہٹایا گیا, اور ان کارروائیوں کے لیے مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور متاثرہ علاقوں سے دہشت گردی کی مکمل صفائی کی ضرورت تھی. ملک میں اب ایسے کوئی نو گو علاقے نہیں ہیں کیونکہ دہشت گرد تنظیموں کی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر منظم کارروائیاں کرنے یا انجام دینے کی صلاحیت کو گزشتہ مسلح آپریشنز کے سے فیصلہ کن شکست دی جا چکی ہے. اس لیے بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہو. اب یہ کلیئر ہو گیا, اب بتائیے آپ کا آبجیکشن کیا ہے سر؟ دیکھیے, ایک تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, سراسر غلط بیانی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ پہلے بھی کسی نہ کسی نام سے جو ہے یا کسی نہ کسی جہت سے یہ چل رہا ہے, اور 2 صوبوں میں جو ہے وہ چل رہا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں. اور اس کے نتائج بھی جو ہے اس وقت یہ ہیں کہ آپ کے ان 2 صوبوں میں کم از کم 1/3 حصے میں گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. ہمارا جو آبجیکشن ہے, بنیادی آبجیکشن, اپنی فوجیں اپنے ملک میں اس طرح سے آپریشن نہیں کیا کرتی, اور پھر اگر اس سے پہلے جو ہے وجہ جاننے کی کوشش کریں تو وجہ جب جاننے کی کوشش کریں گے تو اس میں وجہ جو ہے وہ بذات خود ایسی نظر آئے گی جو کہ آپ کی انہی آپریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی, آپ کی پالیسیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی, اور وہ پالیسیز جو ہے وہ وضع کی ہیں اسی ادارے نے جو آپریشن کرنے جا رہا ہے. پھر ایک اور جو ہمارا اعتراض ہے, جو سب سے بڑا اعتراض ہے, یعنی اس آپریشن کا فیصلہ کیا ایپیکس کمیٹی نے. ایپیکس کمیٹی پہلے نمبر پہ آ گئی, دوسرے نمبر پہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کیبنٹ میں, یعنی وہ پھر دوسرے نمبر پہ آ گئی. پہلے نمبر پہ آپ جو ترتیب دے رہے ہیں اقتدار اعلیٰ کو ایپیکس کمیٹی, اس کے بعد کیبنٹ, اور اس کے بعد جو پارلیمان ہے وہ پتہ نہیں کہیں تک دور تک نظر نہیں آ رہی. دوسرے ملکوں میں خدا نہ خواستہ جب بھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاملات پہلے پارلیمان میں آتے ہیں, پھر صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں. اب اگر ایسا ہو, دیکھیے ایک تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہے کہ نہیں, کیونکہ پہلے بھی کئی آپریشنز ہوئے اور دہشت گردوں نے جو ایکچولی ہماری ٹیریٹری لی ہوئی تھی ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جا کے اب افغانستان میں بیٹھ گئے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ہم آپ کو مکمل طور پر جو کچھ بھی آپریشن کی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ ہم اس کو ایک اوپن پارلیمنٹری پروسیڈنگز رکھیں گے, کیا ان کیمرہ نہیں رکھیں گے, اور چاہیں گے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کریں تاکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متحد ہو کر آگے بڑھیں. آپ کیا اس کے لیے آمادگی کا اظہار کریں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پہ بریفنگ لیں اور پھر فیصلہ کریں؟ دیکھیے, فیصلہ تو آپ نے کر لیا, فیصلہ تو آپ کی ایپیکس کمیٹی نے کیا, پھر اس کے بعد اس کو کیبنٹ میں لائے اور اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے پارلیمان کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے تو ایسے پارلیمان سے بھی ہم جو ہے بیزار ہیں, اور ایسے جو ہے نا معاملات پارلیمان کے اندر لانے سے بھی بیزار ہیں. یعنی آپ پہلے فیصلہ کریں, اس کے بعد ہم کو جواب دو. وہ جو اس کا میک اپ ہے اس میں جو تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ ہے وہ اس میں وہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم سے بھی انگوٹھے لگوا لے. اس طرح کی حرکت ہمارے ساتھ نہ کی جائے. کیا یہ اگر آپ کا چلیں, وہ تو ایک اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو ان کو پہلے لینا چاہیے تھا, لیکن جو ایکچول ضرورت ہے آپریشن کی, جہاں پہ ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کتنے زیادہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ ٹیررزم ایسکلیٹ کر رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ TTP افغانستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر کے ہمارے ہاں جو ہے وہ حملے کر رہی ہے, چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ ایشو تو ہے, اٹس اے ریالٹی, اگر اسے ریزالو کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟ اور کامران مرتضیٰ صاحب, جب APS کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد بھی تو پہلی ایپیکس کمیٹی تو تب بھی بنی تھی, تب جب آپ سب اکٹھے ہوئے تھے تو ایک کنسنسس تھا کہ جب بھی سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی, بالخصوص PTI. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI بھی
پیچھے ہٹ گئی ہے. تو ایک تو کیا یہ آپ کی سیاسی ذمہ داری نہیں کہ آپ ساتھ خود اپنا انیشیٹ کریں اور ایٹ لیسٹ ایک کنسنسس کریٹ کریں؟ اور دوسری معذرت کے ساتھ بس ایک بات کا عمران مرتضیٰ صاحب، آپ اور پی ٹی آئی کو تو سمپتھائزر اکٹھے کر دیں، اگر اتنے بہت سارے سوال اکٹھے کر دیں اور پھر جواب لینا ہو اور میں نے وہ نوٹ نہ کیے ہوں تو پھر اس کو ایک ایک کر کے میں شاید جواب نہ دے سکوں گا. سر آپ اتنے ذہین ہیں، آپ کی تو یادداشت اتنی اچھی ہے کہ آپ کو سوالات یاد رہ جائیں گے. تو میں بس آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ سمپتھائزرز ہونے کا الزام لگتا تھا آپ پہ اور پی ٹی آئی پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپریشن آپ ختم نہیں کر پائے اس لیے بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیتی؟ ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجربات سے کچھ ہم نے بھی سیکھا ہے. آپ جو ہے طالبان جو ہے وہ طالبان کو اب الزام دے رہے ہیں، ان طالبان کو وہ بنانے کے ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو پھر ذمہ داری کا تعین کر لیجئے نا. آپ کسی کو پہلے اس بت کو تراشتے ہیں اور پھر اس بت کو جو ہے نا وہ آپ نے پھر گرانا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کام جو ہے یہ کرنے کا عمل جو پاکستان میں اسدراز سے جاری ہے، یہ معاملہ ختم کر دیجئے. آپ وہ کریے کہ جو عوام چاہتے ہیں، اور عوام کا جو چاہت ہے وہ اس کا اظہار صرف پارلیمان سے ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے اور اب فیصلوں کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے اب جب اعتراضات آ گئے ہم جیسے لوگوں کی، آپ نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا تھا. اب جب ہمارے جیسے لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے تو اب آپ نے اس کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے، ری نیم کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیں. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ معاملہ جو ہے کیونکہ اب ڈیٹیلز آ گئی ہیں کچھ حد تک کہ یہ ایک نقل مکانی نہیں ہے اس آپریشن میں، کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ڈسکشن کا حصہ بنے اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ کہے کہ اچھا جی ہمیں آپ کنونس کریں؟ آر یو اوپن ٹو دیٹ؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیں میرے خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو جو وزیر فارم 47 کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا. اور یہ بڑا ٹھیک ٹھاک دیکھیں اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں پوری قوم کے لیے بڑے اہمیت رکھتے ہیں. آپ اگر امن کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا ہے، جی بس اب یہ فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے، تو یہ تو دیکھیں جمہوریت تو پھر کہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک کے اندر. پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے، اور اگر یہاں پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے تو میرے خیال سے یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پورے پارلیمنٹ میں ہم یہ بات نہیں لا سکتے، تو دیکھیں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، جب کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تب بھی تو یہ معاملہ پارلیمان میں نہیں آیا، تب بھی مذاکرات اپنے تئیں شروع ہو گئے تھے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا تھا، آپ کے لوگ باقاعدہ جا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مذاکرات کرتے تھے. میڈیا کو بعد میں پتا چلا، گورنمنٹ کو بعد میں پتا چلا. اس کی ذمہ داری آپ نے، جب آپ کے دور میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا تو اب کیوں کسی کو پتہ چلے گا اور کیوں کسی کو کانفیڈنس بنیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایسی بات نہیں تھی. وہ جو آپ کو پتہ ہونا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ڈائریکٹلی اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی. صرف پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے. اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جو سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں،